شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جہاں لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، نہ لوگ سمجھتے ہیں، نہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور دل کے اندر ایک آواز چلتی ہے، کیا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ لیکن سنو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں بندہ اکثر سوچتا ہے کہ اللہ دور ہو گیا ہے مجھ سے، لیکن اصل میں اللہ دور نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم تب محسوس نہیں کرتے۔ جیسے کہ ماں اپنے بچے کو چلنا سکھاتی ہے، چلنا سکھاتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ اسے گرتا دیکھتی ہے، پھر چھپ کر سنبھالنے کے لیے تیار بھی رہتی ہے تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ میں چھپی ہوئی ہوں، اور جب وہ گرے تب اسے سنبھالنے کے لیے اس کی مدد کے لیے آؤں گی۔ ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کو چوٹ بھی نہ لگے اور وہ چلنا بھی سیکھ جائے۔ ویسے ہی اللہ بھی کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کیسے گر کے اٹھے ہو اور کس پہ یقین کر رہے ہو۔ زندگی میں دکھ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ناراض ہے، لیکن ہر دکھ ناراضگی نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ دکھ اس لیے دیتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے خوشی میں تم دوسروں سے بات کرتے ہو، لیکن غم میں صرف مجھ سے۔ قرآن میں لکھا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑی سی تکلیف اور بھوک سے اور مال سے، جان سے اور پھلوں کی کمی سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی ہر مصیبت کے پیچھے اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، بس ذرا صبر کر لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں روز روتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں بدلتا، لیکن یقین کرو دعا کبھی بھی بے اثر نہیں ہوتی۔ دعا یا تو تمہاری مشکل دور کر دیتی ہے، یا اللہ تمہیں اس مشکل میں مضبوط بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا کا جواب انتظار میں دیتا ہے، کیونکہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو اگر اللہ نے ابھی تک تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے ہو، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تمہاری دعا نہیں سن رہا، بلکہ اس لیے کہ وہ کچھ لکھ رہا ہے تمہارے لیے بہترین۔ اگر تم آج اکیلے ہو، لوگ چھوڑ گئے، تو سمجھ لو اللہ چاہ رہا ہے کہ تم صرف اسی کے پاس آؤ، اسی سے مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے تھے، کوئی مددگار نہیں تھا۔ تب سب نے ایک ہی بات سمجھی، جب دنیا چھوڑ دیتی ہے تب اللہ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو۔ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، تمہارا رب چھپا ہوا مددگار ہے، وہ دل میں سکون ڈال کر مدد کرتا ہے، وہ کسی چھوٹی سی نشانی سے تمہیں یقین دیتا ہے، اور کبھی تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی دوبارہ سے نئے طریقے سے شروع کر سکو۔ جب حالات الجھ گئے ہوں، یہ 3 کام ضرور کرو۔ پہلا کام، سجدہ۔ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے معافی مانگو اور اپنی ہر دکھ تکلیف اپنے رب کے حوالے کر دو۔ دوسرا کام، تسبیح۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل روز پڑھو جتنا ہو سکے۔ تیسرا کام، صدقہ۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا اللہ کی مدد کو بلاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل وقت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یعنی تمہارا رب تمہاری ہر قربانی سب کچھ گنا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، ایک دعا، ایک سجدہ۔ آج جو بھی یہ بات سن رہا ہے، اگر تم دل سے دکھی ہو، رک جاؤ اور بس یہ کہہ دو، یا اللہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ تم دیکھو گے مدد ضرور آئے گی، شاید کسی شکل میں، کسی دعا کے ذریعے۔ اور یاد رکھنا، جب تم گر کر اٹھتے ہو تو اللہ فخر سے فرشتوں کو کہتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے آزمائش دی اور یہ پھر بھی مجھ پر یقین رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ہر مشکل میں اپنے ساتھ ہونے کا احساس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔